اللہ پاک جل شانو نے اسی طرح سے درود شریف کے لیے بھی بڑے فضائل فرما دیے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ۔ فرمایا جو ایک مرتبہ درود پاک پڑھے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اور یہاں تک فرمایا جو آدمی کالی کملی والے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے، اس میں گرامی اپنی زبان پہ لائے، اگر سرکار کی ذات اقدس پہ درود پاک نہ پڑے، حدیث پاک میں آتا ہے وہ بڑا بد نصیب ہے، بڑا بدبخت ہے، بڑا بخیل ہے، جہنمی ہے۔ یعنی یہ حق ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اتنی فائدے والی چیز ہے۔ ایک درود پاک سے 30 فائدے، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند، 10 نیکیاں۔ اور حدیث پاک میں کثرت سے آتا ہے کہ فضائل درود شریف کی کثرت کرنے والا مرتے وقت کبھی ایمان سے خالی نہیں جا سکتا۔ مگر آج ہمیں فرصت نہیں، اس لیے قرآن کریم نے ان چیزوں کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کا زمانہ ہے، کالی کملی والے کا آخری حج ہے۔ جبل رحمت کے نیچے ذرا سی نیچے اتر کر جگہ بنی ہوئی ہے، وہاں پر ایک اونٹنی پہ سوار ہے، ایک ڈاچی پہ سوار ہے۔ لوگوں کو فرمایا یا ایھا الناس، او لوگوں، او انسانوں، او آدمیوں، اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والوں، الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، بیماری میں بھی پڑھنا، سفر میں بھی نماز پڑھنا، شادی میں بھی نماز ادا کرنا، غمی میں بھی نماز ادا کرنا، سردی میں نماز ادا کرنا، گرمی میں نماز پڑھنا۔ آخری حج ہے، حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا تقریباً آخری وقت ہے۔ فرمایا لوگوں، قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جو نماز نہیں پڑھتا میں اس کے لیے قیامت میں شفاعت کرنا میری کوئی ذمہ داری نہیں۔ او ما ملکت ایمانہم، اور لوگوں اپنے ملازموں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، غریبوں کا خیال کرنا، مزدوروں کا خیال کرنا، معذوروں کا خیال کرنا، غریب پروری کرنا، لوگوں کے ساتھ ہمدردی والا برتاؤ کرنا۔ جو کچھ میں تمہیں بتلا رہا ہوں، فرمایا یاد کرو، میری بات کو سمجھو۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لاکھوں کا مجمع ہے، فرمایا جو میں تمہیں بات کہہ رہا ہوں تمہارے ذمے ہے، جو اس وقت میدان عرفات میں نہیں پہنچ سکے ان تک پہنچا دینا۔ ادھر آپ نے امت کو تبلیغ فرمائی، آخری خطبہ ہے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آخری خطبہ، آخری وعد ہے، آخری نصیحتیں ہیں۔ ادھر قرآن کریم کی آخری آیت نازل ہو گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ کالی کملی والے، آج ہم نے تمہارا دین کامل کر دیا، اسلام مکمل ہو گیا۔ حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ضروری چیزیں آخری خطبے میں ارشاد فرما دی۔ فرمایا لوگوں، اپنی عزت کو بچانا، اپنی عزت کا خیال کرنا۔ 2 چیزوں کی ضمانت آج تم مجھے دے دو، ایک چیز کی ضمانت آج میں تمہیں دے دیتا ہوں، اپنی زبان کی اجازت دو، غلط نہیں استعمال کرو گے، اللہ رسول کے خلاف نہیں چلاؤ گے، اپنی نفسانی خواہشات کی ضمانت دو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف نہیں
نہیں برتو گے، نہیں چلاؤ گے۔ فرمایا والذی نفسی بیدی محمدا، او لوگوں اس مالک کائنات کی قسم، میں جنت الفردوس کی تمہیں ضمانت دیتا ہوں۔ حجۃ الوداع میں خطبہ ارشاد فرما دیا، اس کے بعد مینا مزدلفہ تشریف لے آئے، مکہ مکرمہ میں تشریف لے آئے، واپسی مدینہ پاک میں ہو رہی ہے، راستے ہی میں طبیعت بگڑ گئی۔ وہاں میدان عرفات میں آخری خطبے میں فرمایا، او لوگوں شاید میری تمہاری آخری ملاقات ہو، او لوگوں شاید آج کے بعد تم میری آواز نہ سن سکو، میری زیارت نہ کر سکو، میری بات کو پلے باندھ کے لے جاؤ۔ مدینہ طیبہ میں پہنچ گئے، راستے میں جو طبیعت بگڑی اور مزید خراب ہوتی چلی گئی، زیادہ پریشانی بڑھتی چلی گئی، یہاں تک کہ مدینہ پاک میں تشریف لے گئے تو مرض شدت اختیار کر گیا۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھ کر عرض کر دیا، میرے آقا بڑی کمزوری آ گئی، بڑی ضعیفی آ گئی، بڑی ناتوانی سی آ گئی، بڑے آپ کمزور ہو گئے، بہت زیادہ ضعیفی چہرے سے ظاہر ہونے لگی۔ فرمایا ابو ہریرہ موت قریب ہے، موت قریب ہے، زندگی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اور تجھے کیا بتلاؤں، جب قرآن کریم کی ان صورتوں کی تلاوت کرتا ہوں جن میں قیامت کا ذکر ہے، میرا سانس رک جاتا ہے، میرا سانس بگڑ جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری آنکھ کھل گئی، پچھلی رات تھی، میں دربار رسالت میں چلا گیا، میں نے جا کے دیکھا حضور نے نماز کی نیت باندھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بھی ساتھ کھڑے ہو کر نیت باندھ لی۔ سورہ بقرہ 2.5 سپارے کی پوری سورت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا سپارہ ختم ہو گیا، دوسرا سپارہ ختم ہو گیا، میں نے اندازہ لگایا کہ چلو سورت ختم کر کے تو رکوع فرمائیں گے، آل عمران شروع فرما دی، وہ 1.25 پارے کی ایک سورت ہے۔ پھر میں نے اندازہ لگایا کہ چلو اس سورت کے ختم ہونے پہ تو رکوع فرمائیں گے، سورت نساء شروع فرما دی، 5.25 پارے پڑھنے کے بعد جب رکوع فرمایا، اپنا حال بھی دیکھ، اس کالی کملی والے کا حال بھی دیکھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی تھی، میں پاس کھڑا ہوا تھا نماز میں، حضور کے سینے سے، آپ کے چھاتی سے مجھے یوں سانس پھولنے کی آواز آئی جیسے ہنڈی پکتی ہوئی کھولتی ہے، سانس پھول گیا۔ قرآن کریم کی تلاوت کرتے کرتے طبیعت متاثر ہو رہی ہے۔ اس قسم کی نماز پڑھتے تھے ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج امت کی نمازیں اور اپنی نمازیں اور میری نمازیں تمہارے سامنے ہیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مرض اتنا شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی شروع ہو گئی، کبھی ہوش آ جاتا ہے، کبھی پھر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، مرض بڑھتا چلا گیا۔ ایک روز نماز کا وقت آیا، جناب مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانے، حضور کے پروانے، حضور کے شہدائی، حضور کے اوپر جان مال قربان کرنے والے، اولاد قربان کرنے والے، ساری زندگی قربان کرنے والے صحابہ کرام مسجد میں حیران ہیں، آج نماز کیسے پڑھیں گے، سرکار موجود نہیں۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے
جناب فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا دونوں پریشان ہیں کہ مرض بڑھ گیا ہے، تکلیف زیادہ ہے. ہوش آئی آپ کو، فرمایا اصل الناس، کیا لوگوں نے نماز پڑھی؟ فرمایا قالوا لا بل ينتظرونك، نہیں پڑھی بلکہ آپ کا انتظار ہو رہا ہے. سارے دیوانے، سارے پروانے، سارے شہدائی، سارے جانثار، سارے غمگسار، ساری زندگی قربان کرنے والے دیواروں کے ساتھ لگے ہوئے کھڑے رو رہے ہیں، کالی کملی والے آج اگر تیرا دیدار نہ ہوا تو ہم مر جائیں گے. فرمایا مری ابا بکر ان یصلی الناس، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو بکر کو میری طرف سے حکم دو میرے مصلی پہ کھڑا ہو کر نماز پڑھائے، میرے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھائے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کر دیا میرے آقا، میرا ابا تو کئی دن سے روتا پھرتا ہے، کئی دن سے رو رہا ہے. اذا جاء نصر اللہ کی صورت جب نازل ہوئی تو سارے صحابہ نے خوشی منائی، سارے مدینے نے خوشی منائی. اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی حمایت آئے گی، نصرت آئے گی، تائید آئے گی، فتح آئے گی. ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا، تم دیکھو گے کہ فوج کی فوج اسلام میں داخل ہو رہی ہیں، لشکر کے لشکر اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. ساری بات خوشی کی ہے. فسبح بحمد ربک، اور آپ میری تسبیح بیان کریں. بس یہ ایت سن کر ابو بکر کی چیخ نکل گئی. سارا مدینہ خوشیاں منا رہا ہے، سارا مدینہ خوشیوں میں ہے، سارے صحابہ خوشیاں منا رہے ہیں. عام لشکر اسلام میں داخل ہوں گے، ساری فوجی اسلام میں داخل ہو جائیں گی، لیکن ابو بکر صدیق کو لوگوں نے دیکھا اس کونے میں بیٹھا روتا ہے، گھر میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے. اس نے پوچھا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے تو خوشیاں منا رہے ہیں، تو رو رہا ہے، تجھے کیا تکلیف پہنچی ہے؟ اذا جاء نصر اللہ کی سورت کے نزول کا پتہ نہیں چلا؟ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبوت کا راز جانتے ہیں، مزاج شناس نبوت کے سب سے پہلا رفیق، سب سے پہلا ساتھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. روتے روتے فرمانے لگے او مدینے والوں، یار کی جدائی کا وقت آ گیا. حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روانگی کا وقت آ گیا. انہوں نے کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہ دیکھتے نہیں ہو قرآن میں کیا؟ فسبح بحمد ربک، آپ میری تسبیح بیان کریں، مطلب یہ آپ میرے یہاں آ جائیں. سب سے زیادہ صدیق اکبر نے قرآن کریم کو سمجھا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کالی کمبلی والے وہ تو پہلے ہی روتے پھرتے میرے ابا، تو کسی اور کو حکم دو. فرمایا عائشہ امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا، ساری امت میں تیرے باپ جیسا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم مل گیا، صحابہ نے مصلی پہ کھڑا کر دیا، نماز ہو رہی ہے. اللہ اکبر. ایک تھوڑا سا نقطہ باریک سا ہے، اگر توجہ کرو گے تو مزہ آئے گا. ادھر حکم دے دیا نماز پڑھانے کا، ادھر نماز شروع ہو گئی. ایک تو یہ بات تھی نا کہ حکم دیا نماز ہو گئی، پوری ہو جائے گی، وہ پڑھا دیں گے. اور ایک یہ ہے کہ میں خود نماز پڑھاتا ابو بکر کو دیکھوں، صرف پڑھاتا نہ دیکھوں، میں بھی صدیق کے پیچھے نماز پڑھوں. کل لوگ کوئی اعتراض نہ کریں. یہ ایک بڑی بات ہوتی ہے، پر مصلی پہ بھی خود کھڑا کرنا اور خود پیچھے آ کر کے نماز کی نیت باندھنا، دونوں
نوجوان